بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں قریباً 1.5 سال سے جاری ایک اعصاب شکن جنگ بالآخر اس وقت انجام کو پہنچی، اختتام کو پہنچی، جب بدھ کے روز اسلام آباد سے دستی آنے والے ایک لفافے سے، ایک بند لفافے سے ایک نام برآمد ہوا، اور اس لفافے میں بند کاغذ پہ سردار عبدالقیوم خان نیازی لکھا ہوا تھا۔ یہ لفافہ کھلتے ہی اور یہ نام سامنے آتے ہی 1.5 سال سے جاری کون بنے گا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کے عنوان سے جو ایک کشمکش جاری تھی، وہ کشمکش بالآخر ایک اختتام کو پہنچی۔ پی ٹی آئی کی مرکزی حکومت کے سائے تلے آزاد کشمیر میں جب آزاد کشمیر پی ٹی آئی کی جو شاخ ہے اس نے انتخابی منصوبہ بندی کا آغاز کیا، تو اس وقت آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی صفوں میں ایک بحث شروع ہو گئی کہ آزاد کشمیر کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا۔ وزیر اعظم جو پی ٹی آئی کے جو صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری تھے، وہ اپنی جو پارٹی صدارت کے حق کی بنیاد پر اس عہدے کے لیے خود کو فائق اور اہل سمجھتے تھے، جبکہ جو اس پارٹی میں ان کے بعد آنے والے سردار تنویر الیاس خان تھے، وہ الیکٹیبلز کو اور ایک عوام کے اور قابل ذکر حلقوں کو پارٹی کے قریب لانے اور پارٹی میں شامل کرنے کی کارکردگی کی بنیاد پر خود کو اس منصب کا اہل سمجھتے تھے۔ یوں پی ٹی آئی میں طاقت کی ایک کشمکش چل رہی تھی۔ عمران خان کی قیادت کے نیچے ایک واضح طور پہ یہ لگ رہا تھا کہ پارٹی کے 2 دھڑے ہیں، 2 مختلف ڈائریکشنز میں وہ کام کر رہے ہیں اور اپنی اپنی وزارت عظمیٰ کے ایجنڈے کے تحت وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ کشمکش کارکنوں کی سطح پر بھی پہنچی ہوئی تھی، اور یہ انتخابی مہم کے دوران بھی یہ کشمکش بہت نمایاں، گہری اور واضح رہی، اور اس کشمکش سے پارٹی کے جو کارکن ہیں وہ بھی متاثر تھے، اور خود عوام بھی ایک کنفیوژن کا شکار تھے۔ یہ تو واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ ماضی کی روایات کے مطابق اور آزاد کشمیر کی سیاسی روایات کے عین مطابق اگلی جو حکومت ہے وہ پی ٹی آئی کی ہوگی، پی ٹی آئی حکومت بنانے جا رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ سوال ہر بار، ہر مرحلے پہ اٹھایا جاتا تھا کہ ایسا ہونے کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کی صورت میں وزیر اعظم کون ہوگا۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور تنویر الیاس کی یہ ایک کھلی ایک کشمکش تھی، اس حوالے سے اپنا اپنا موقف تھا، لیکن کچھ اس کشمکش سے طاقت حاصل کر کے کچھ خاموش امیدوار بھی سامنے آ رہے تھے، یا کچھ امیدواروں کے دل میں یہ خواہش کی یہ کلی پھوٹتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کشمکش سے جو ایک سپیس پیدا ہوئی، ایک خلا پیدا ہوا، اسے آخرکار 4 نام اس میں ابھرے، جن میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری، تنویر الیاس خان، خواجہ فاروق احمد اور اظہر صادق بالآخر یہ 4 نام تقریباً شارٹ لسٹ ہو گئے، لیکن اصل جو جوڑ ہے وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور سردار تنویر الیاس خان کے درمیان ہی پڑا رہا۔ اور اس شارٹ لسٹ جب یہ ہوئے تو اس مرحلے پہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک اور نام کا اضافہ کیا اس میں، بلکہ 2 ایسے افراد تھے جن کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے مظفر آباد سے اسلام آباد طلب کیا گیا۔ بہت سے لوگوں کا ماتھا تو اسی وقت ٹھنکا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن شاید اسے کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی گئی۔ جن 2 افراد کو مظفر آباد سے اسپیشل ہیلی کاپٹر اسلام آباد سے بھیج کے اسلام آباد طلب کیا گیا مظفر آباد سے، ان میں سردار عبدالقیوم خان نیازی بھی شامل تھے۔ بدھ کے روز بالآخر یہ مخمصہ دور ہو گیا،
اور وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے بھیجے گئے لفافے میں سے جو نام برآمد ہوا وہ سردار عبدالقیوم خان نیازی کا تھا، جو ایک سرد و گرم چشیدہ سیاستدان ہیں۔ 90 کی دہائی سے وہ آزاد کشمیر کی سیاست میں ہیں اور بلدیاتی سیاست سے انہوں نے اپنا جو آغاز ہے وہ کیا ہے اپنی سیاسی سفر کا۔ پھر وہ اسمبلی کے رکن بھی رہے، وزیر بھی رہے، ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سردار غلام مصطفیٰ 90 کی دہائی میں سردار عبدالقیوم خان کی کابینہ میں ایک متحرک وزیر کے طور پر موجود تھے، اس میں شامل تھے، ایک دیندار شخصیت کے طور پر بھی وہ پہچانے جاتے تھے۔ تو اس گھرانے کے ساتھ سردار عبدالقیوم خان کا تعلق ہے اور عباس پور سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ یہ کنٹرول لائن کے بالکل قریب کا علاقہ ہے، بھارتی فائرنگ سے متاثرہ علاقوں میں شمار ہوتا ہے، اور جو تیتری نوٹ کا کراسنگ پوائنٹ ہے وہ اسی حلقہ انتخاب میں آتا ہے۔ تو اب یہ جو نام ہے سردار عبدالقیوم خان نیازی کا، یہ نکلا اور اس لفافے سے، اور بالآخر وہ آزاد کشمیر کے 12ویں وزیر اعظم بن گئے۔ انہوں نے حلف اٹھا لیا، پاکستان تحریک انصاف کی آزاد کشمیر میں قائم ہونے والی پہلی حکومت کے وہ وزیر اعظم ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس انتظامی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور آزاد کشمیر کو چونکہ ایک غیر روایتی وزیر اعظم ہیں، ان کا حکمران اشرافیہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بڑی برادریوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بڑے گھرانوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جو 72-75 سال سے آزاد کشمیر میں کسی نہ کسی انداز سے برسر اقتدار رہے ہیں، یہ اس روایت کے ٹوٹنے کا ایک آغاز ہے۔ اور دیکھنا اب یہ ہے کہ وہ غیر روایتی وزیر اعظم بھی ثابت ہوتے ہیں یا نہیں، اس کے لیے اب آنے والے ماہ و سال ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔